اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اس نے آسمان پر بادل کا ٹکڑا دیکھا، تو اس کو یہ آواز آئی کہ کسی نے بادل کو حکم دیا کہ اے بادل فلاں زمین پر جا کے برسنا شروع کر دے۔ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے بادل کی طرف دیکھا، تو وہ آسمان کا جو بادل کا ٹکڑا تھا اس نے اپنا رستہ بدل لیا اور وہ جا کر ایک مخصوص جگہ پر برسنا شروع ہو گیا۔ حضور میں وہ شخص اس جگہ پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ نیچے ایک کھال ہے جس کے اوپر یہ پانی برس رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دیکھوں یہ پانی جاتا کدھر ہے، تو وہ چلتا ہوا اس پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی پہنچا تو آگے ایک شخص کھڑا تھا جو بیلچے کے ساتھ پانی کا رستہ بدل رہا تھا اور اپنی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ تو یہ جو بادل کے رستے پر چلا، بارش کا پانی دیکھا اور پھر اس بیلچے والے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ تو جو اس نے نام بتایا نا، وہ وہی نام تھا جو بادل کو نام پکارنے والے نے بتایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتا کہ تو نیکی کا عمل کون سا کرتا ہے؟ کہا کہ ہوا کیا ہے؟ کہا ابھی میں نے اپنے کانوں سے آسمان پر بادل کے ٹکڑے کو کسی کو پکارتے ہوئے سنا ہے۔ اس نے تیرا نام لے کر کہا کہ فلاں کی زمین پر جا کے برسنا شروع ہو جا، تو مجھے بتا تو کرتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تم بات چھوڑو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تیرا نام لے کر کسی نے کہا تھا بادل سے کہ اے بادل فلاں کی جگہ پر جا کر برسنا شروع ہو جا۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تو میرے سے جواب سننا ہی چاہتا ہے تو میری نیکی یہ ہے کہ یہ زمین جس کے اوپر میں نے اپنی فصل اگائی ہے اس میں 3 حصے دار ہیں۔ اس نے کہا وہ کون کون؟ کہا جب اس کی فصل آتی ہے نا تو ایک حصہ میں اس میں سے نکال کر اسی کے اوپر لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ میرا ہے اور میرے بچوں کا ہے، اور تیسرا حصہ میں نے اپنے رب کے نام کا رکھا ہوا۔ یہ جو تجھے آواز آئی ہے نا، یہ اسی رب نے بھیجی ہے جس کا اس مال کے اندر تیسرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر! اگر انسان اس رب کا حصہ شامل کر لے، وہ بادلوں کے رخ پلٹ دیتا ہے اور ہواؤں کے سمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ کسی نے میرا حصہ وہاں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اپنے کاروبار میں اپنے رب کا حصہ رکھو تو پھر تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی آفت آئے گی نہیں، بلکہ وہ بادلوں کے رخ موڑ دے گا اور ہواؤں کی سمتوں کو تبدیل کر کے تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ وہ اب تمہارا مال نہیں، اب وہ رب کا بھی حصہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ سلیپنگ پارٹنر کا مطلب کیا ہے کہ کام کوئی کرتا ہے، انویسٹمنٹ کسی کی ہوتی ہے، اس نے بظاہر کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، بس اس نے جو ہے وہ اس کو کسی طریقے سے ایک مدد دینی ہے اور باقی کام محنت مزدوری ایک دوسرے شخص نے کرنی ہے، اور جب نفع آئے گا تو برابر میں تقسیم ہوگا یا جو ریشو انہوں نے طے کی ہے۔ اب تم لوگوں کو سلیپنگ پارٹنر بناتے ہو تو وہ صرف پیسے دیتے ہیں، اگر تم اپنے رب کو شریک کر لو تو وہ تمہیں رزق بھی دے گا، وہ تمہارے بادلوں سے رخ بھی موڑ کر تمہاری کھیتی کو سیراب کرے گا۔ اس کو اپنا مال میں شراکت دار بناؤ جو ہواؤں کے رخوں پر بھی طاقت رکھتا ہے اور جو زمین کے زلزلوں کو بھی روکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم اس کو رکھو گے پھر تمہارا مکان ہلنے نہیں پائے گا، چونکہ تمہارے مکان میں اس کی بھی حصے داری ہے اور اس کے نام کا بھی مال اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی کھیتی کو سیراب کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے رب کا بھی جو ہے وہ اس میں حصہ رکھا ہوا تھا۔